چنانچہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میرے دوستو اللہ سے پوچھنے لگے اے اللہ تجھ سے قریب ہونے کا کوئی عمل بتا دیجئے. میرے اللہ نے فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل تم روزانہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے اللہ تمہیں مقرب بندہ بنا دے گا, اللہ تم سے قریب کر دے گا, اللہ اپنا قریب والا بندہ بنا دے گا. آج مسلمانوں ہمارا حال یہ ہے نہ قرآن سے واسطہ نہ نماز سے واسطہ نہ دین سے واسطہ, بس سراسر ہم نماز پڑھتے ہیں, من چاہی نماز پڑھتے ہیں, من چاہی قرآن پڑھتے ہیں. کسی کی وفات میں قرآن کھلا, کسی کے مرنے پر قرآن کھلا, لیکن ہمیں قرآن کی توفیق نہیں ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں وہ واقعہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد کا مدنی کا فرمایا. انہوں نے جب مالٹا کی جیل میں جا رہے تھے, جب سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آپ بخاری شریف کی درس دیا کرتے تھے, ان کے استاد حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب دیوبندی جب آپ گئے تھے مکہ کو حج کرنے کے لیے, اسی دوران انگریز نے انہیں قید کر کے مالٹا کے جیل میں بند کر دیا تھا. جب مالٹا کے جیل میں حضرت شیخ الہند کو بند کیا تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کہا بغیر استاد کے میں جا نہیں سکتا, میں بھی اس جیل کے اندر جاؤں گا. حضرت لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کیا, روکنے کی کوشش کیا کہ حضرت آپ کیوں جائیں گے. فرمایا کہا کہ میں جاؤں گا. حضرت حسین احمد گھر میں بیٹھا رہے اور اس کا استاد جیل کے اندر رہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. فرمایا حضرت حسین احمد مدنی جیل کے اندر گئے, مالٹا کے جیل میں رہے. فرمایا رمضان کا مہینہ آیا, حضرت ان کے استاد حضرت شیخ الہند نے فرمایا اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے, اب مجھے قرآن کون سناوے گا, قرآن کیسے سنیں گے, اس لیے کہ تم بھی حافظ نہیں ہو میں بھی حافظ نہیں ہوں. حضرت شیخ الاسلام شیخ الہند نے جب کہا, حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہا حضرت میں آپ کو قرآن سناؤں گا, صبح سے لے کر شام تک میں قرآن کو یاد کروں گا اور تراویح میں آپ کو سنا دیا کروں گا. حضرت شیخ الہند نے کہا اچھا, قرآن کو یاد کرتے تھے, واقعات میں لکھا ہے صبح سے لے کر بیٹھتے تھے قرآن یاد کرنے کے لیے, شام ہونے سے پہلے عشاء کا وقت ہونے سے پہلے ایک پارہ قرآن یاد ہو جاتا تھا, پھر اس کو اس قرآن تراویح کے اندر سنا دیا کرتے تھے. فرمایا جب شیخ الاسلام جیل کے اندر گئے اس وقت حافظ قرآن نہیں تھے, جب جیل سے واپس آئے تو حافظ قرآن بن کر واپس آئے. یہ قرآن پاک سے محبت کی دلیل ہے, قرآن سے تعلق. اللہ نے ان کے خاندان میں 40 سے 50 حافظ قرآن پیدا فرمایا. میرے بھائی جو بھی اس قرآن سے تعلق رکھا ہے, جو بھی قرآن سے محبت کیا ہے, اسی قرآن کے ذریعہ اللہ نے عزت عطا فرمائی, اسی قرآن کے ذریعہ اللہ نے پستی سے بلندی پر بٹھا دیا. یہی وہ قرآن ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا. یہی وہ قرآن ہے. اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمایا ہے. آج میرے دوست بزرگ جوانوں قرآن پاک سے کتنی محبت ہے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم اس کا اپنے اندر جائزہ لے سکتے ہیں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول قسم لینے کے لیے جب میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں اور حلف دلایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو
میرے دوست بزرگوں جوانوں، پہلے جیسا مائک تب سے کر دوں، آواز کھینچتی ہے تو میرے بھائیوں، قرآن پاک سے جو محبت کیا ہے اللہ اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آج قرآن کے ذریعے سے اللہ رب الجلال کتنا بے شمار نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے بھائی خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج دل میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، کیوں کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیج دیں گے۔ یاد رکھو یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی فرماتے ہیں، ان کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کا ایک پڑھا ہوا انجینئر، ایک ڈاکٹر، اس کا مقام کیا ہے۔ پھر فرمایا ایک طالب علم کا مقام کیا ہے۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے مثال عطا فرمایا، کہا کہ دنیا کا ایک پڑھا ہوا انجینئر، ڈاکٹر، افریقہ، لندن، امریکہ سے پڑھنے والا، اس کا مقام ایک کرسی کا حقدار ہو سکتا ہے، بڑے عہدے کا حقدار ہو سکتا ہے، لیکن ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، ایک ہونہار بچہ، ایک غریب بچہ، ایک یتیم بچہ، جو اس کے اپنے ماں باپ کی خواہشات کو چھوڑ کر کے، ماں باپ خوشی کو قربان کر کے مدرسے کے اندر قرآن کو حفظ کرتا ہے۔ چنانچہ واقعات کے اندر لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں اللہ آسمان سے عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ جب آسمان سے نازل ہوتے ہیں، دیکھا رات کی تاریکی میں معصوم بچہ جو اپنے ماں کے ساتھ اس وقت سونے کا وقت تھا، لیکن وہ ماں کو چھوڑ کر کے وہ معصوم بچہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم دیکھتے نہیں ہو یہ معصوم بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک ان کے ذریعے سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے وہ معصوم طالب علم کا جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، ان کا مقام وہ رسول اللہ کے مصلی کے حقدار ہیں، جو آپ کو کھڑا ہو کر امامت کراتے ہیں، آپ پر ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ رمضان کے اندر دیکھا ہم نے بڑے بڑے جگہوں کے اندر دیکھا ہے، بڑی بڑی مسجد کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، لوگ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، بڑے بزنس مین بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو تمام کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت میں جب اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت میں ایک معصوم بچہ آتا ہے، ایک خوبصورت لڑکا آتا ہے، صفوں کو چیرتا ہوا مصلی میں کھڑا ہوتا ہے، کسی کا مجال نہیں مصلی میں کھڑا ہو جائے، کسی کا مجال نہیں کھڑا ہو کر نماز پڑھا لے۔ اللہ نے وہ مقام عطا کیا دنیا کے اندر بھی۔ پھر دیکھ لینا حشر کے میدان میں قیامت کا جب منظر ہوگا، حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہوگا۔ اللہ رب الجلال اس قرآن پاک کے صدقے میں ان ماں باپ کو سروں کا تاج پہنائیں گے، ان کا مقام کو اللہ بڑھا دیں گے۔ میرے بھائی جو انسان بھی، جو بندہ بھی قرآن پاک سے محبت کیا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیا ہے، اللہ پاک پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ آج تم پریشان ہوتے ہو، اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ بیمار ہوتے ہو قرآن پڑھو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اگر تم مجھ سے تجارت کرنا چاہتے ہو قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرو، اللہ پاک تمہیں ایسا نفع دے گا جس کا کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری بات آپ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور پھر فرمایا میرے بھائی میرے بندو دوسرا کام آپ کو کرنا ہے، نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو جو بھی اپنی زندگی کے اندر لایا ہے اس کی زندگی سنور گئی ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو گئی ہے، اس کی زندگی بہترین ہو گئی ہے۔ یاد رکھو جو آج ہمارے دور کے اندر چل رہے ہیں، آج جو ہمارے ماحول کے اندر، آج جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو چل رہے ہیں، اللہ سے کتنی محبت ہے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن
لیکن یاد رکھو نماز کی جب باری آتی ہے ہمیں سانپ سونگ جاتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے من چاہی نماز پڑھتے ہیں، کبھی فجر پڑھی ظہر چھوڑ دیا، ظہر پڑھی عصر چھوڑ دیا، عصر پڑھی تو مغرب چھوڑ دیا۔ یاد رکھو یہ ہماری من مرضی کی نماز ہے، رب چاہی نماز نہیں ہے۔ رب چاہی نماز تو تب ہوگا جب تم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے۔ چنانچہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، میں آپ کو باتیں ختم کر دوں جو بات مکمل کر کے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارتا لن تبور۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے تجارت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، دوسرا کام آپ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ جمعہ کو جمعہ پڑھ لیا ہمارے نماز کا حق ادا ہو گئے۔ یاد رکھو ہر چیز تمہیں معاف ہو سکتی ہے لیکن نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ حساب و کتاب ہوگا، اگر تمہارے اعمال صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا حساب ایک ایک چیز کا اللہ لیں گے۔ تم مرنے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آؤ گے۔ قرآن کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتے تم سب کے سب میرے پاس لوٹ کر دوبارہ آنے والے ہو، پھر ایک ایک چیز کا اللہ حساب و کتاب لیں گے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، کہا کہ اے میرے بندو سنو، صدقہ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ تم اللہ کے راستے میں جتنا صدقہ کرو گے اللہ تمہاری بلاؤں کو ٹال دے گا، مصیبت کو دور کر دیں گے، پریشانی کو دور کر دیں گے، بیماری ہے شفا عطا فرما دیں گے، بیماری سے دور کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا 3 کام اگر کر لو گے اللہ سے سچی تجارت کرنے والے بن جاؤ گے۔ پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت، دوسرا آپ نے فرمایا نماز کا پابند ہو جاؤ، تیسرا آپ نے فرمایا صدقہ دینے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو اگر صدقہ کرو گے اللہ تمہارے مصیبت کو دور کر دیں گے، بلاؤں کو دور کر دیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرو، زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تم مایوس نہ ہو، آؤ اس کا دربار ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم گناہ کرو پھر اس کے بعد سچی توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنا ہی نہیں گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ اللہ کہتے ہیں تمہیں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحیما۔ اللہ کہتے ہیں میں نیکیوں میں تبدیل کر کے دکھا دوں گا۔ چنانچہ ان باتوں پر اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم جتنی بات سنیں گے اپنے علماء کرام کے اللہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، عزت کی زندگی، عزت کی روزی، عزت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ذلت کی روزی، ذلت کی زندگی، ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔